السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ معزز سامعین اکرام، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد اور بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو توفیق بخشی ہے کہ ہم لوگ اپنی نیند کو چھوڑ کر اور گرم بستر کو چھوڑ کر مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی توفیق دی ہے حق ادا کرنے کی کوشش کرنے کے لیے ہم لوگ فجر کی نماز میں حاضر ہوئے، وگرنہ آج کے ڈیٹ میں بھی بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے احباب ہیں جو ان کو توفیق نہیں ملی ہے اور مسجد میں نہیں آ سکے ہوں، توفیق نہیں ملی ہے، اور توفیق نہ ملنے کی وجہ بھی کہیں نہ کہیں ہماری اپنی ہی کمزوریاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ابھی ہم لوگ یا ہم جیسے لوگ جو بھی مسجدوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں مشغول ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں سے دور اپنے بستر پر شیطان کے چنگل میں، لہذا اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مزید نیکیوں کی طرف بڑھنے کی توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مزید ہم لوگوں کو نیکیوں کی طرف بڑھنے کی توفیق دے۔ معزز سامعین کرام، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور اسی سورت سے آیت نمبر 6 ابھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 2 دنوں سے اسی آیت کریمہ کے تعلق سے باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ یہ جو سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 6 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 احکام مسلمانوں کے لیے بیان کیے ہیں۔ پہلا، وضو کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ دوسرا، جب غسل واجب ہو جائے تو غسل کرنے کا طریقہ، غسل کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دیا ہے اور غسل کرنے کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ یہ دونوں باتیں کل اور کل سے پہلے جو درس ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس میں اس بات کو ہم نے اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے کمپلیٹلی واضح کر دیا ہے۔ آج کے اس درس میں اس آیت کریمہ کا جو تیسرا حکم ہے تیمم، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتلانا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی روشنی میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم بیمار ہو یا پھر تم سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت کو پورا کر کے آئے، ٹوائلٹ 1 نمبر ہو یا 2 نمبر ہو، ٹوائلٹ کر کے آئے، ٹوائلٹ سے ہو کر کے آئے، قضاء حاجت کو پوری کر کے آئے، اور آگے فرمایا اولا مستم النساء، یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہو، اولا مستم النساء، یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہو، فلم تجدوا ماء، اور تم کو پانی نہ ملے، اللہ نے فرمایا فتیمموا صعیدا طیبا، تو پھر پاک مٹی کا قصد کرو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، اور اس پاک مٹی سے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مل لو۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ بیان فرمائی کہ اگر تم بیمار ہو، تو بیمار ہو کا مطلب بیمار ہو، بیمار کا مطلب یہ ہے کہ ایسا بیمار کہ اگر ہم پانی چھوئے تو ہمارے بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، طول پکڑ جانے کا اندیشہ ہو، ہم پانی کو استعمال کریں تو مزید بیمار پڑ جانے کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن اگر آدمی بیمار نہ ہو، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا او علی سفرین، سفر میں ہو، بیمار نہ ہو، سفر میں ہو اور اس کو پانی نہ ملے،
سفر میں ہو اور پانی نہ ملے تو اس وقت اس کو تیمم کرنا چاہیے. اب یہ سفر کون سا ہے؟ سفر کون سا بھی ہو، سفر کے لیے آدمی نکل رہا ہے، ٹمکور جا رہا ہے کوئی پرابلم نہیں، گبی جا رہا ہے کوئی پرابلم نہیں، نٹور جا رہا ہے کوئی پرابلم نہیں، ارسی کیرے جا رہا ہے کوئی پرابلم نہیں. سفر جو سفر ہوتا ہے چاہے لمبا ہو یا نزدیک کا ہو، سفر میں آدمی نکلا اور اس نے پانی نہیں پایا، اس کو پانی نہیں ملا، ہوتا ہے اکثر، آج کے ڈیٹ میں بھی ہوتا ہے. آپ سفر میں رہیں گے آپ کو پانی نہیں ملے گا، اور آج کے ڈیٹ میں تو اور زیادہ ہوتا ہے کیونکہ پانی جو ہے پہلے جگہ جگہ پر اویلیبل ہوا کرتا تھا، آج کے ڈیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. لوگ پانیوں کو اپنے گھر میں کر لیے ہیں، پہلے پانی باہر ہوا کرتا تھا، دروازوں پر ہوا کرتا تھا. آج بھی آپ دور دراز علاقوں میں چلے جائیں تو آپ کو جگہ جگہ پر ٹیوب ویل ملے گا، اس کو آپ جو ہے ایسے کر کے پانی نکال سکتے ہیں، لیکن آج کے ڈیٹ میں وہ سب سویدھائیں نہیں ہیں. تو اگر آپ سفر میں ہیں، چاہے چھوٹا یا بڑا ہو سفر، لمبا ہو یا دور کا سفر ہو، کم مسافت کا سفر ہو یا لمبی مسافت کا سفر ہو، اور پانی نہ ملے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تیمم کر لیجئے. آگے مزید فرمایا کہ اوجاء احد منکم من الغائط، ٹوائلٹ سے آدمی آئے کوئی بھی قضاء حاجت پوری کر کے، 1 نمبر 2 نمبر، تو وضو ٹوٹ گیا نا. اب وضو ٹوٹ گیا، پانی نہیں مل رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تیمم کرنے کے لیے. آگے مزید فرمایا اولا مستم النساء. دیکھیے لامستم کا مطلب ہوتا ہے یا پھر تم لوگ چھوؤ، کس کو؟ عورتوں کو. چھونے کا یہاں پر، لیکن یہاں پر معنی چھونے کا نہیں ہے. محدثین نے، شارحین نے، مفسرین نے اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام میں، اس قرآن کریم میں جہاں پر عورتوں کو چھونے کا ذکر کیا ہے وہاں پر اس سے مراد ہم مستری کرنا ہے، چھونا نہیں ہے. جیسا کہ آج کے ڈیٹ میں بہت سارے شافعی لوگ، بلکہ شافعی لوگ جس جگہ پر رہتے ہیں آپ جا کر کے پتہ کریں گے تو اگر کسی عورت کو ٹچ کر جائے گا تو وضو کریں گے، جا کر کے وضو ٹوٹ گیا ان کا. کوئی بھی عورت ہو، چھوٹی بچی بھی ٹچ کر لے گی تو وضو کریں گے، اسی آیت کو سامنے رکھ کر کے. چھوٹی بچی ہے، اب وہ گئی اس کو چھو لیا تو وضو ان کا ٹوٹ گیا. بیوی ہے، ان کو چھو لیا، وضو ٹوٹ گیا خالی چھونے سے. حالانکہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ اولا مستم النساء اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی روشنی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی روشنی میں اور علماء محدثین کے شرح کی روشنی میں، یہاں پر عورتوں کو چھونے سے مراد عورتوں سے ہم بستری کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کریم کے اندر سورۃ البقرہ آیت نمبر 237 میں بیان فرمایا کہ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ. اگر تم کسی عورت سے شادی کرتے ہو اور مہر مقرر ہو گیا ہے، عورت سے شادی ہوئی، مہر مقرر ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو ہم بستری کرنے سے پہلے اگر تم نے طلاق دے دیا تو اس کو آدھا مہر دینا ہوگا. عورت سے شادی کیا، مہر مقرر کتنا ہوا؟ 10,000، لیکن اس سے ہم بستری نہیں کیا اور اس سے پہلے اس کو طلاق دے دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مہر مقرر ہوا ہے اس کا آدھا دینا پڑے گا. دیکھیے آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ. مس کا مطلب ہوتا ہے چھونا. یہاں پر چھونے سے مراد خالی چھونا نہیں ہے بلکہ چھونے سے مراد ہم بستری کرنا ہے کہ ہم بستری کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس کو طلاق دے دیا تو اس کو آدھا مہر دینا پڑے گا آپ کو. تو یہاں پر چھونے سے مراد کیا ہے؟ ہم بستری کرنا ہے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ام المومنین فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض بیویوں کا بوسہ لیتے اور نماز کے لیے چلے جاتے لیکن وضو نہیں کرتے تھے. اس سے کیا پتا چلا؟ خالی چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کہنا اولا مستم النساء، یا تم عورتوں کو چھوؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں سے ہم بستری کرو اور اگر پانی نہ پاؤ تو تیمم کر لو. اس سے ایک بات اور پتہ چلتا ہے کہ چاہے غسل واجب ہو جائے چاہے وضو واجب ہو جائے، اگر پانی ہم کو نہ ملے تو ہم تیمم کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر روایت کیا ہے کہ اولا مستم النساء سے مراد عورت سے ہم بستری کرنا ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی باتیں بیان فرمائی ہے. پہلی یہ کہ اگر تم بیمار ہو جاؤ تو تیمم کرو. دوسرا یہ کہ تم سفر میں ہو یا ٹوائلٹ سے واپس آؤ یا پھر عورتوں سے ہم بستری کرو. فلم تجدوا ماء، اور پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کرو. پاک مٹی سے
تیمم کرو. فتیمموا تیمم کرو سعیدن طیبن پاک مٹی سے. سعیدن کا مطلب ہوتا ہے مٹی اور طیبن کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ پاک. پاک مٹی سے تیمم کرو. مٹی کے پہلے زمین ہوا کرتا تھا, مٹی کی دیواریں ہوا کرتی تھی. آج کے ڈیٹ میں مٹی کی دیوار نہیں ہے تو باہر مٹی ہے وہاں پر کر سکتے ہیں, نہیں تو مٹی کو آپ اسپیشلی رکھ سکتے ہیں کہ اگر بیمار پڑے یا پانی نہ ملے تو اس سے تیمم کر لیں. پاک مٹی سے تیمم کرنا ہے, پاک مٹی سے تیمم کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے, اور دیگر محدثین نے بھی اپنی کتاب کے اندر روایت کیا ہے کہ پاک مٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی طہارت کا ذریعہ بنایا ہے. 10 سال تک بھی اگر پانی نہ ملے تو آدمی پاک مٹی سے تیمم کر کے وضو بھی کر سکتا ہے اور غسل بھی کر سکتا ہے. دونوں کے لیے تیمم کر سکتا ہے, وضو کے لیے بھی تیمم کر سکتا ہے اور غسل کے لیے بھی تیمم کر سکتا ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پانی مل جائے تو پانی کو استعمال کرنا بہتر ہے. تو اس سے کیا پتا چلا؟ پاک مٹی سے تیمم کرنا ہے. معزز سامعین کرام, آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فتیمموا سعیدا طیبا, پاک مٹی سے تیمم کرو. اور تیمم کیسے کرو؟ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ, پاک مٹی کو اپنے چہرے پر مسح کر لو, مل لو, اور اپنے ہاتھ پر مل لو. چہرے پر مل لو اور ہاتھ پر مل لو بس. کیونکہ جو وضو میں, طہارت میں یہ جو تیمم ہے یہ وضو کا بدل ہے, وضو کا بدل ہے, وضو کا. اب وضو میں جیسے کہ ہاتھ دھوتے ہیں, چہرہ دھوتے ہیں, کلی کرتے ہیں, ایسے کرتے ہیں, یہاں پر دھوتے ہیں, سر کا مسح کرتے ہیں, کانوں کا مسح کرتے ہیں, پیر دھوتے ہیں, اس کا بدل نہیں ہے. وضو کا بدل ہے تیمم. طہارت میں وضو اور غسل کا بدل ہے تیمم. یعنی جتنا اللہ نے سکھلایا ہے اتنا ہی کرنا ہے. اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ چاہے آپ وضو کے لیے تیمم کریں, چاہے غسل کے بدلے میں تیمم کریں, آپ کو تیمم کیسے کرنا ہے؟ ایسے مٹی پر ہاتھ مارنا ہے. مٹی پر ہاتھ مارا, پھونکا, چہرے پر مل لیا, اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پر مل لیا بس. اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی حدیث ہے. امام احمد نے عبد الرحمن بن ابزا کی روایت کو بیان کیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مجلس لگی ہوئی تھی. ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میرا وضو نہیں ہے اور مجھ کو پانی نہیں مل رہا, میں کیا کروں؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نماز مت پڑھو. تو عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بازو میں موجود تھے. انہوں نے کہا کہ امیر المومنین, آپ کو یاد نہیں ہے کہ ہم لوگ فلاں سریے میں تھے, فلاں سفر میں تھے, اور ہم دونوں آدمی جو ہے جنبی ہو گئے, جنابت لاحق ہو گیا, ناپاک ہو گئے, جنبی ہو گئے, جنابت لاحق ہو گیا, احتلام ہو گیا, ہم لوگ سفر میں ہیں, اب کیا کرنا؟ تو آپ نے نماز نہیں پڑھی اور میں نے کیا کیا, زمین تھی, زمین کے اوپر لوٹ پوٹ کر لیا. آج بھی زمین مٹی کی ملے گی آپ کو بہت ساری جگہوں پر سفر میں نے زمین کے اوپر لوٹ پوٹ کر لیا اور لوٹ پوٹ کر کے نماز پڑھ لی. اس کے بعد ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کو عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے بس اتنا کافی ہے کہ مٹی کے اوپر ہاتھ مارو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک کو ایسے مارا اور مار کر کے مٹی کو جھاڑا, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کا مسح کیا اور پھر اپنے ہاتھوں کا مسح کر لیا. بس اتنا تیمم ہے. چہرے کا مسح کرنا ہے, ایک بار ہاتھ مارنا ہے, 2 بار ہاتھ نہیں مارنا ہے, ایک بار ہاتھ مارنا ہے, چہرے کا ایک بار مسح کرنا ہے, اور پھر دونوں ہاتھوں کا, صرف یہ ہتھیلی جو ہے ہاتھوں کا ایک بار مسح کر لینا ہے. بس یہ حدیث سے ثابت ہے, باقی کچھ بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ تیمم کرنے کا صحیح طریقہ ہے. نیت کیجئے, بسم اللہ کیجئے, مٹی پہ ہاتھ ماریے, پھونک ماریے, چہرے کے اوپر ایسے ملیے ایک بار, اور ایک بار اپنے ہاتھ پر مل لیجئے, بس ہو گیا تیمم. بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو ہم پر بیان فرمایا ہے کہ تمہارے لیے بس اتنا کافی ہے کہ تم پاک مٹی کا قصد کرو, تیمم کرو, اور اس کو اپنے چہروں پر اور اپنے ہاتھوں پر مل لو. یاد رکھیے گا یہ جو تیمم ہے یہ صرف ہماری امت کے لیے, ہم سے پہلے کسی بھی امت کو نہیں دیا گیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تیمم ہے بس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں, ہم جو امت محمد ہے, ہم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان میں تیمم نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاح کی روایت ہے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے مقابلے میں ہم لوگوں کو 3 فضیلت دی گئی ہے. پہلی فضیلت یہ دی گئی کہ ہماری صف جو لگتی ہے نماز میں وہ بالکل فرشتوں کی طرح سے. اور فرشتوں کی صف کیسے لگتی ہے؟ بالکل سٹ کر کے. یہ ہمارے یہاں نماز پڑھتے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک آدمی یہاں پر کھڑا ہوگا تو ایک آدمی یہاں پر کھڑا ہوگا, بیچ میں جگہ چھوڑ کے کھڑا ہوگا. یہ فرشتوں کا صف نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں میری امت کے لوگوں کو جو فضیلت دی گئی ہے وہ 3 فضیلت ہے. ایک یہ کہ ہماری صفوں کو فرشتوں کی صفوں کی طرح سے بنایا گیا ہے. دوسرا یہ کہ پوری زمین کو مسجد بنایا گیا ہے. تیسرا یہ کہ جب طہارت حاصل کرنے کی ضرورت پیش آئے اور پانی نہ ہو تو مٹی سے ہم طہارت حاصل کر سکتے ہیں. یہ صرف ہماری امت کو دیا گیا ہے. معزز سامعین کرام, اتنی باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج. اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کو تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے. اب جو ہے آدمی کو پانی نہیں مل رہا ہے یا بیمار ہے اور پانی استعمال کرے گا تو وہ جو ہے پریشانی میں پڑ جائے گا. وضو کی ضرورت ہے یا غسل کی ضرورت ہے, پانی نہیں مل رہا ہے تو آدمی کیا کرے؟ تنگی میں پڑ جائے گا. تو ایسی صورت میں اللہ نے کہا کہ مٹی ہے, آپ باہر نکل جائیے, آپ کو مٹی مل جائے گا. وہیں پر یہیں پر مٹی مل جائے گا. آپ کو بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہاں سے باہر نکلیے, وہاں پر مٹی مل جائے گا. پاک جگہ دیکھ کر کے ہاتھ ماریے, اللہ کے حکم کے اوپر اطمینان کرتے ہوئے. پاک جگہ دیکھ کر کے ہاتھ ماریے, پھونک ماریے, چہرے پر ملیے, ہاتھ پر ملیے, آپ کا تیمم کمپلیٹ. آپ آ کر کے آرام سے نماز پڑھ لیجیے, کوئی پرابلم نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کو تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے, بلکہ اللہ چاہتا ہے وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ, اللہ چاہتا ہے کہ تم لوگ پاکیزگی اختیار کر لو, تم لوگ پاک ہو جاؤ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ, اور اللہ اپنی نعمت کو تمہارے پر مکمل کرنا چاہتا ہے. کیوں؟ تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ, اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے میں لگ جاؤ, اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں لگ جاؤ. اور یاد رکھیے یہ وضو کا کمپلیٹ, یہ تیمم کا کمپلیٹ طریقہ ہم نے آپ کو بتلایا ہے, وضو کا طریقہ بتلایا ہے. وضو کرنے کے بعد بھی اور تیمم کرنے کے بعد بھی دعا پڑھیے. دعا کیا پڑھیے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. سامعین کرام, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 کی تفسیر کمپلیٹلی ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. فللہ الحمد والمنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.